سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ عائزہ نے ریان کو گلے لگایا تو ریان کو یوں لگا جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اتر گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں، جیسے لمحے کو دل میں محفوظ کر رہا ہو۔ عائزہ کے ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے، مگر دلوں میں ایک خاموش معاہدہ ہو چکا تھا کہ اب کوئی بات ادھوری نہیں رہے گی۔ کچھ لمحے یوں نہیں گزر گئے، پھر عائزہ نے خود کو ذرا سا الگ کیا اور ریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہم دوبارہ شروع کریں گے، لیکن سچ کے ساتھ۔ ریان نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اگلی صبح دونوں ایک ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھے تو فضا میں عجیب سا سکون تھا۔ باتیں کم تھیں، احساس زیادہ۔ ریان نے کپ عائزہ کی طرف بڑھایا اور مسکرا کر بولا، چائے میں شکر کم رکھی ہے، جیسے تمہیں پسند ہے۔ عائزہ مسکرا دی۔ اب بھی یاد ہے، کچھ چیزیں بھولی نہیں جاتیں۔ اس لمحے ریان کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اسکرین دیکھی، لمحہ پھر رکا، پھر فون میز پر رکھ دیا۔ عائزہ نے سب دیکھ لیا مگر کچھ نہ کہا۔ چند لمحوں بعد اس نے خود ہی پوچھ لیا، اگر ضروری ہے تو اٹھا لو کال۔ ریان نے گہری سانس لی۔ یہ ماہین تھی۔ عائزہ خاموش رہی۔ اسی خاموش میں سوال بھی تھا اور اعتماد بھی۔ ریان نے آہستہ سے کہا، میں آج ہی یہ باب بند کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ ہو؟ عائزہ نے سیدھا جواب دیا، ہاں۔ اسی شام دونوں ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ ماہین سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجے میں سختی۔ تم دونوں خاموش لگ رہے ہو، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ریان نے نرمی سے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ سب واضح ہو جائے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، یہ سچ ہے، مگر میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے سچ کہا دیر سے ہی۔ ماہین نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے، اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا عائزہ۔ عائزہ نے سکون سے کہا، مجھے پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ محبت میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر انہیں ٹھیک کرنا بھی آنا چاہیے۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ وہ مان لے۔ ریان نے سر جھکا دیا۔ مانتا ہوں، معاف کر دو، تاکہ ہم سب آگے بڑھ سکیں۔ چند لمحوں بعد خاموشی کے بعد ماہین نے گہری سانس لی۔ میں تم دونوں کے راستے سے ہٹ رہی ہوں، خوش رہو، اور اٹھ کر چلی گئی۔ کیفے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی عائزہ کی ریان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ٹھیک تھا، اس نے کہا۔ ریان کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ دن گزرتے گئے، گھر میں ایک چھوٹی چھوٹی بات پر ہنسی لوٹ آئی۔ ریان کبھی عائزہ کے لیے پھول لے آتا، کبھی شام کو چھت پر چائے بنا دیتا۔ عائزہ بھی اس کی پسند کا خیال رکھنے لگی۔ محبت اب شور نہیں کرتی تھی، بس محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات ریان نے اچانک کہا، کل تمہیں ایک جگہ لے جانا ہے۔ کہاں؟ سرپرائز ہے۔ اگلے دن وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکے۔ ریان نے چابی عائزہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہر دیوار تمہاری یادوں سے بھر جائے۔ عائزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے یہ سب کب کیا؟ تب جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بات ادھوری نہیں رکھوں گا۔ اسی رات عائزہ کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ریان، کبھی ڈر لگتا ہے کہ خوشی کہیں نظر نہ لگ جائے۔ ریان نے اسے اپنے قریب کیا۔ خوشی کو چھپانا نہیں چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ چند ہفتوں بعد ایک اور خبر دونوں کو چونکا دیا۔ عائزہ کی طبیعت دن بھر بوجھ لگنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ریان نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ عائزہ نے پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ ہم 3 ہو گئے ہیں۔ ریان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عائزہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ سب سے خوبصورت سچ ہے اور جو تم نے کبھی بتایا ہے۔ گھر آ کر ریان نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ عائزہ دروازے سے دیکھتی رہی۔ اس لمحے اسے لگا کہ ساری آزمائش شاید اسی خوشی کے لیے تھی، مگر زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔ ایک رات ریان کو دفتر سے دیر ہو گئی۔ عائزہ بار بار کھڑکی دیکھتی رہی۔ فون بند تھا، دل بے چین تھا۔ دروازہ کھلا تو ریان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ تشویش بھی تھی۔
سب ٹھیک ہے؟ عائزہ نے پوچھا۔ کام کا پریشر ہے، ریان نے جواب دیا مگر نظر چرا گیا۔ عائزہ نے نرمی سے وعدہ کیا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ ریان نے سانس لی۔ کمپنی کو نقصان ہوا ہے، شاید کچھ فیصلے سخت ہوں گے۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جو بھی ہو اکیلے نہیں لڑو گے۔ یہ جملہ ریان کے لیے سہارا بن گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شادی صرف خوشی نہیں، ہمت بھی دیتی ہے۔ دنوں بعد حالات بہتر ہونے لگے۔ ریان کوئی نئی ذمہ داری ملی۔ گھر میں ایک بار پھر سکون لوٹا۔ عائزہ کی مسکراہٹ میں اب ماں بننے کی چمک تھی۔ ریان اکثر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کرتا۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک شام عائزہ نے کہا، ریان اگر سب دوبارہ شروع کرنا پڑے تو؟ ریان مسکرایا، تو بھی میں تمہیں ہی چنوں گا۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ باہر آسمان پر ستارے تھے، اندر دلوں میں یقین۔ کہانی ابھی جاری تھی مگر اب اس میں خوف کم اور امید زیادہ تھی، اور یہی امید ان کے دلوں کی طاقت بن چکی تھی۔ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی آپ کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔